شروع کریں, بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے. ہم نے پارٹی نے کل پریس کانفرنس کری تھی, لیکن کل آپ لوگوں کی مصروفیت کیونکہ بہت زیادہ کل پریس کانفرنسز ہو رہی تھی, جس میں ہم نے آج فیصلہ کہ ہم پریس کانفرنس کریں. پریس کانفرنس کا مقصد جو پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے ایک کنونشن سینٹر میں ایک میلہ سجایا ہوا تھا, جس میں انہوں نے 256 صفحات کی ہمیں ایک کتابچہ دیا, اپنے جھوٹوں کا ایک پلندہ. ہمیں اس کتابچے سے تو غرض نہیں تھا, بلکہ ہمیں تو اس پرفارمنس سے وہ تھا کہ آپ نے کیا پرفارم کیا. وہ جیسے ہٹلر کے زمانے میں ان کے وزیر اطلاعات ان کو کہتے تھے کہ آپ اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگوں کو وہ سچ ظاہر ہو جائے, تو اس دن بھی ایک ایسا ڈرامہ رچایا گیا کہ وہ اتنا جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ شاید وہ سچ بول رہے ہوں. لیکن آج کل باشعور عوام ہے, آپ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ٹوٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے 3 سالہ اپنی نااہلی کی کارکردگی بتائی کہ انہوں نے 3 سال میں کون کون سے جھوٹ بولے, کون کون سی ان کی نااہلی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. اتنی بڑی لمبی ان کی خلاف ایک چارج شیٹ ہے جو میرے خیال میں ایک پریس کانفرنس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ختم بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم آج کے حالات اور دنیا میں جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ اگر ہم شروع کریں فورن پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا, اور اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی, اس وقت دنیا کا سب سے امپورٹنٹ جو دارالخلافہ ہے وہ کابل ہے. کابل میں افغانستان میں جو سچویشن جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے وہاں پر ٹرانزیشن ہوئی, ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی بائیڈن اور ٹرمپ کی اتنی سموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوئی جتنی اشرف غنی اور طالبان کی حکومت کی ٹرانزیشن ہوئی. کوئی مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فوج جس پہ اربوں ڈالر خرچہ ہوا اور وہ ریزسٹنس کے بغیر مطلب ہے کہ کابل پہنچے, کابل میں انہوں نے حکومت سنبھالی یا ٹیک اوور کیا, اور اس کے بعد مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ شروع کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی ایک کنسرن ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلانا چاہیے, پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی افغانستان کی پالیسی کو واضح کرنا چاہیے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب شروع میں افغانستان میں حکومت ختم ہوئی تو مختلف وفاقی وزراء کی طرف سے جشن منایا جا رہا تھا. مجھے اس سے ایک اور بڑا تعجب, پرسوں میں ایک بول ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا, ایک خاتون پی ٹی آئی کی ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہی تھی, اور غالباً ان کا نیلم ارشاد نام تھا, میں آپ کو کنفرم کروں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بڑے خوش ہیں طالبان کی حکومت سے, اور طالبان اب پاکستان آئیں گے اور ہمارے ساتھ کشمیر فتح کریں گے. یہ اس کی ایک سٹیٹ مطلب ہے کہ بول ٹی وی بیٹھ کے وہ اس اینکر اس کو بار بار کہا یہ آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے. انہوں نے کہا ہاں ہم یہ کریں گے. تو لہٰذا جو ٹی وی پہ بھی جاتے ہیں جس طریقے سے مطلب ہے کہ ان کی پالیسی واضح نہیں ہے, کوئی کیا دیتا ہے کوئی کیا دیتا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے, خواتین کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے, بچوں کے اسکولوں کے حوالے سے, یہ چیزیں ہیں. ہم یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. پچھلے دنوں ان کے اسپوکس پرسن نے ایک بیان دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں گے اور پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہاں پر جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی ایک بڑا کنسرن ہے. آج تک حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایک ہیومن رائٹس کا وہ ہے, افغان ریفیوجیز ہیں,
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنفائن کیا جائے جگہ تک، کہ پاکستان معاشی طور پر جس طریقے سے سفر کر رہا ہے، پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، کیونکہ ماضی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ابھی فینسنگ ہوئی ہے بارڈر کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سیکورٹی فورسز کو اس پہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آج فینسنگ کی وجہ سے کم از کم وہاں سے جو افغان ریفیوجیز کے شیپ میں جو ہمارے ساتھ دہشت گرد تھے وہ کم از کم پاکستان نہیں آ سکتے. اس کے اوپر بھی جو ہے ہماری حکومت کی پالیسی واضح ہونی چاہیے، جو کہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب سب پانی سر سے گزر جاتے اس کے بعد پھر یہ بیٹھتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا. آج شاہ محمود قریشی صاحب روتے ہیں کہ میں کیا کروں یو این میں. ہمارے فورن منسٹری بتایا کہ آپ نے یو این میں انڈیا کو ووٹ دینے کا آپ کو کس نے کہا؟ کہ آپ نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا؟ آپ نے وہاں پہ انڈین کو صدارت دے دی، آج وہ آپ کو وہاں پر بولنے نہیں دیتے. ابھی اب آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں. آپ نے اس وقت تو پارلیمنٹ کو اور قوم کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے جا کے انڈینس کو ووٹ دے دیے. آج آپ یو این میں جا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا کو آپ نہیں پیش کر سکتے. یہ ہماری یو این کی اس پہ سچویشن ہے. اس وقت ہم آئسولیشن کا شکار ہیں. ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہے، آئسولیشن کا شکار ہے. ہمارے وزیر اعظم جب امریکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جیل میں فریج اور اے سی بند کر دوں گا. امریکہ میں یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ ایران جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے. آپ افغانستان جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. آپ ایک وزیر اعظم ہیں، آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. لیکن اس کو لانے والوں کو اگر یہ کچھ کر لیتے، کوئی 6-8 مہینے کا اس کو کورس کرا دیتے کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے، تو شاید کچھ تو کچھ سیکھ جاتا. لیکن وہ بھی آپ کے سامنے کہ دیکھیں. اب کشمیر پہ ایشو دیکھیں. جب الیکشن ہو رہے تھے، مودی کو ہمدردی کے پیغام، ان کی جیت کے جو ہے وہ سپورٹ کون کرتا ہے؟ یہ حکومت کر رہی تھی کہ مودی وزیر اعظم بنیں گے، اگلی الیکشن جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. آج کی کشمیر کی سچویشن کہاں پر ہے؟ ہر جمعے کو جو ہم جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہر جمعے کو جو ہے احتجاج کریں گے یا یکجہتی کریں گے، وہ 3 جمعے کے بعد 4تھے جمعے کو سب کچھ غائب ہو گیا. یہ تو ہماری سچویشن ہے. آج آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہماری سچویشن، ایران کے ساتھ ہماری سچویشن. اب جو اس وقت جو ہے ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں، یا چائنیز انجینئرز یا ان کے اہلکار ہو رہے ہیں، یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے. اب آپ دیکھیں داسو میں جو ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گوادر میں ہوا، پھر سیکیورٹی فورسز کے آپ دیکھیں جو کوئٹہ میں ہوا، لورالائی میں ہوا، دیر میں ہوا، پھر آپ دیکھیں ڈیر اسماعیل خان میں ہوا. تو اس وقت سیکیورٹی فورسز اور چائنیز جو ہیں وہ ٹارگٹ. ہم حکومت سے آج مطالبہ کرتے ہیں کہ چائنیز سی پیک پہ جو کام کر رہے ہیں یا باقی اس پہ کام کریں، ان کی سیکیورٹی کو ریوائز کی جائے، ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے. جو فارمر فاٹا تھا اس پہ جو بدامنی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ بدامنی دوبارہ بڑھ رہی ہے. آج حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن کرے. ہم آج دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ افغانستان پالیسی پہ جو ہے حکومت کو جو ہے پارلیمنٹ کو اور سٹیک ہولڈرز کو جو ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس کے بعد بہت بڑے بڑے دعوے 3 سال پہلے کیے گئے تھے ریفارمز کے حوالے سے کہ ہم آئیں گے، ہم سول سروسز میں ریفارم کریں گے، ہم ایف بی آر میں ریفارمز کریں گے، ہم پولیس میں ریفارمز کریں گے، ہم جوڈیشری میں ریفارمز کریں گے، ہم لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے اور نچلی سطح تک جو ہے ہم اختیارات کو جو ہے لے کے آئیں گے. آج شروع کر لیں آپ لوکل گورنمنٹ سے. آج خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے. لوکل گورنمنٹ کہاں پر ہے؟ 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انہی کا سسٹم تھا خیبر پختونخوا میں. آج وہاں پر الیکشن کرنے سے کترا رہے ہیں. آج بلوچستان میں یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرا رہے. آج پنجاب میں یہ انہوں نے ماضی کے ادارے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے توڑ کے آج انہوں نے اس میں بھی الیکشن سے نہیں کرا رہے. آج پولیس ریفارمز اور آپ اس کو دیکھ لیں، کیا نام ہے، ایف بی آر کی ریفارمز کو 6 چیئرمین ایف بی آر کی تبدیل ہو چکے ہیں. مختلف صوبوں میں پنجاب اور کے پی میں کتنے چیف سیکرٹری چینج ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں، کتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں. اور جب بھی کوئی نیا چیئرمین آتا ہے، جب بھی کوئی نیا چیف سیکرٹری آتا ہے، جب بھی کوئی نیا آئی جی آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بہترین چوائس پاکستان میں میرے پاس نہیں تھی اور یہ ڈیلیور کرے گا میرے. اور ڈیلیور کیسے کرے گا؟ بزدار صاحب کی طرح کہ جو صرف نظر نہ آئے لیکن کر رہا ہے. اس دن
مجھے بڑا تعجب ہو جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے اتنا مطلب ہے پنجاب کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا کہ نظر ہی نہیں آ رہا. کچھ ہوگا تو نظر آئے گا. یا تو ہمیں یہ نیند کی دوائیاں دے دیں تاکہ ہم خواب دیکھیں اور ہمیں پنجاب نظر آئے بزدار کا کہ پنجاب میں یہ انہوں نے کر دیا. یہ تو ان کی صورتحال ہے. اس کے بعد کون کون سی منسٹری پہ ہم ذکر کریں؟ آپ اگر کمیونیکیشن منسٹری کی بات کریں، آپ اگر انرجی کی منسٹری کی بات کریں، آپ اگر واٹر کی منسٹری کی بات کریں، آپ کلائمیٹ چینج کی بات کریں، آپ سول ایویشن کی بات کریں، آپ انٹیریئر منسٹری کی بات کریں، کس منسٹری پہ اگر آپ جائیں، ریفارمز اور جو منسٹری نے چینج کیے. ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر کپتان ٹھیک ہوگا تو پوری ٹیم ٹھیک ہوگی، اگر ٹیم غلط ہوگی تو اس کا مطلب ہے کپتان کرپٹ ہے. آج عمران خان صاحب بتایا کہ انہوں نے کتنی دفعہ ٹیم چینج کی. ہمیں کرکٹ کی زبان میں بتایا کہ وہ جو ٹیم کے ان کے پلیئرز تھے وہ انفٹ تھے یا وہ بال ٹیمپرنگ میں ملوث تھے. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بال ٹیمپرنگ میں ملوث تھے یا انفٹ تھے، کیا تھے نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک منسٹری سے اس کو دوسری منسٹری میں ڈال دیا جاتا ہے. آج ان کی اے ٹی ایمز کی مشینوں کا یہ حال ہے کہ چوریاں بھی کرواتے ہیں، ڈاکے بھی ڈلواتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے بھاگو دوسری منسٹری میں چلے جاؤ. آج جو ان کے سکینڈلز آئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے جو آئے ہیں سب کے سامنے ہیں. آپ رنگ روڈ سے شروع کریں، آپ چینی کی بات کریں، آپ آٹے کی بات کریں، آپ بلین ٹریز کی بات کریں، آپ بی آر ٹی کی بات کریں، آپ مالم جبہ کی بات کریں، آپ مطلب ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ابھی ریسنٹلی کووڈ میں جو انہوں نے ماسک جو باہر بھیجے، پھر آپ آڈیٹر جنرل پیٹ رہا ہے کہ کووڈ کے اس میں جو ہے 1200 ارب روپے جو ہیں وہ غائب ہیں، اس کا آڈٹ نہیں ہونے دے رہے. آپ ہیلتھ کی بات کریں، کون کون سے مطلب ہے کہ انہوں نے کرپشن کیے، آج تک ان کا کوئی بھی، اگر اپوزیشن کے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے اندر کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. آج بھی سید خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو گئے ہیں بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی کیس کے، وہ آج بھی جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ جا رہے ہیں. ان کی فیملی کو ایک عدالت سے دوسری عدالت فٹ بال بنایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے بغیر کسی گناہ کے اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں. 2 سال سے زیادہ ہمارے سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن، پھر بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ تو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. آج آپ مہنگائی کو دیکھیں، مہنگائی کی اس ملک میں پوزیشن دیکھیں، کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو وہ خودکشیاں ہوئی ہیں. آج اگر آپ دیکھیں، یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر بجلی کے بل جلایا کرتے تھے، آج کیا ہمیں یہ وزیر اعظم صاحب اجازت دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل غریب لوگ جلائیں؟ آپ کہتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ جو ہے آپ کے بلاول ہاؤس جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں جاتی عمر جاتی ہے. آج بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین جو ہے قیمت ہے پیٹرول کی، آج بتائیں کہ وہ بنی گالا جاتی ہے یا لنڈن جاتے ہیں وہ پیسے. آج بتائیں کہ بجلی کے نرخ کیوں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہماری جب حکومت تھی، جب ہمیں حکومت ملی تھی، ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، زرعی ملک ہے، اور جب ہم جا رہے تھے 2013 میں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں ہماری بمپر کراپ ہے گندم کی. کیا روٹی سستی ہوئی ہے؟ کیا اگر گنے کی بمپر کراپ ہے، کیا چینی سستی ہوئی ہے؟ کیا ادویات سستی ہوئی ہیں؟ کیا روزمرہ کی اشیاء سستی ہوئی ہیں؟ بتائیں نا کون سی چیز اس ملک میں سے کیا. پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہے وہ ان لوگوں کے قرضے تھے اور ہم قرضے اتار رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سے قرضے جو اتار رہے ہیں اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ کی اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو ہے وہ دسترخوان ہے، کون سا ان کا جو بنائے ہوئے انہوں نے، ہاں احساس پروگرام تو ایک اور چیز ہے. وہ بھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر اگر آپ نے اپنا وہ لگا لیا لیبل کہ یہ احساس ہے، وہ احساس تو نہیں بن سکتا. وہ آج بھی آفیشلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کی جو رپورٹ میں نے دیکھی تھی کہ 20 ملین جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکے ہیں انہی کی حکومت میں. یہ جو ہے ان کا جو ہے، اور جو ہے وہ غربت جو ہے وہ 40% بڑھی ہے. پھر یہ کہتے، پھر یہ گردشی قرضے کی بات کرتے ہیں. گردشی قرضہ 2018 میں 1150 ارب روپے تھا، آج وہ 2400 ارب تک پہنچ گیا. پھر یہ کہتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں.
جھوٹ بولنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں بتائیں نا، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں فگرز بتائیں، آپ پارلیمنٹ میں لے کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ پھر سرکاری اداروں میں جو مجموعی قرضہ تھا وہ 1400 ارب تھا، 2018 کی بات کرتے جب ان کی حکومت آئی تھی، اور اب جو ہے وہ 2400 ارب تک پہنچ گئے۔ دوائیں آپ کے سامنے 500% بڑی ہیں، چینی آپ کے سامنے کتنی بڑی ہے، آٹا آپ کے سامنے کتنا بڑا ہے، پیٹرول آپ کے سامنے کتنا بڑا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے۔ روزگار 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آج لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو ہے وہ چھت دینے کے بجائے ان کو جو ہے ان کی چھت چھینی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ تو یہ مطلب ہے کہ وہ وہاں پر تو ہم تو وہ ڈرامے نہیں کر سکتے جو کہ وہاں پر ہو رہے تھے کنونشن سینٹر میں، لیکن میں صرف ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان، ان کے لیے یہی ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فٹ آ سکتا ہے۔ آج میں آپ کی توسط سے سپریم کورٹ سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، جو 16 سے 20,000 ملازمین جن کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بحال ہوئے تھے، ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، اس میں باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے، مختلف پارٹی کے لوگ ہوں گے، سارے پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ آج معاشی طور پر اس ملک میں معیشت بری طرح جو ہے، ہماری معیشت گر رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، لہٰذا ان پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، ان کو دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی عدالت میں ان کے ساتھ جا رہی ہے، اس کو ریویو کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جو ہے چولہے ٹھنڈے نہ ہو سکے، کیونکہ بہت سی فیملیز اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ آج میں باقی صوبوں کی نہیں، میں صرف آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹرز جو ہمارے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ، اور میں آپ کی توسط سے میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور پی ایم ایل این کے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں ہمارے جو جج ہوں وہ میڈیا کے دوست ہوں، ہم سندھ بھی چلتے ہیں، پنجاب بھی جاتے ہیں، اور 8 سالہ جو حکومت کے پی کے میں بھی ہوئی ہے وہاں پہ چلتے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کی چیزیں اچھی ہوں گی ہمیں اڈاپٹ کر لینی چاہیے۔ آج سندھ میں آپ جائیں تو آپ کا دل کا اگر آپ وال ڈالیں، سٹنٹ ڈالیں، یا آپ بائی پاس آپریشن کرائیں، یا آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرائیں، یا آپ لیور ٹرانسپلانٹ کرائیں، یا آپ سائبر نائف کا وہ کریں، وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ اور آج کوئی بھی سرکاری اسپتال کے پی کے میں ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ جو یہ جو ہے اس میں فری علاج ہو سکتا ہے۔ ہاں کہہ دیتے کہ ہم نے کارڈ دیا، لیکن کارڈ میں بھی بڑے مخصوص اسپتال لسٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اسپتال میں آپ نہیں جا سکتے کہ آپ وہاں پر کریں۔ اور اس میں ایک اور چیزیں ہیں، میں نے کل ہی ایک شخص کے لیے میں نے فون کیا، میں نے کہا ایک غریب آدمی ہے، اس کا ہم نے اس کو یہ ورز ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، اس نے کہا نہیں اس میں بھی کوئی کیٹیگری، کہتے ہیں ہم دل کے علاوہ باقی جو ہے علاج اس کارڈ پہ اس اسپتال میں نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں۔ آج مجھے جو آپ کو بتاؤں کہ 53 کے لگ بھگ سینئر ڈاکٹرز لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے جو ہے وہ استعفے دے کے چلے گئے اس پالیسی کی وجہ سے۔ اور آپ کے جو نمائندے پشاور میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جا کے لیڈی ریڈنگ سے پوچھیں کہ 53 سینئر ڈاکٹرز اس ہیلتھ پالیسی کی وجہ سے استعفے دے کے جو ہے ہمارے سینئر ڈاکٹر چلے گئے ہیں۔ آج نوشیروان برکی صاحب جو ان کے رشتہ دار ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، امریکہ سے پالیسیاں بھیج رہے ہیں اسکائپ پہ اور واٹس ایپ پہ، اور وہ غلط پالیسیاں یہاں پر اڈاپٹ ہو رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں سندھ کی طرح ہمیں رسک الاؤنس دیا جائے کووڈ میں۔ آج تک پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ڈاکٹروں کو وہ رسک الاؤنس نہیں مل سکا، اور آپ دیکھیں کہ جو قربانی ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں اس کووڈ میں، کئی ڈاکٹرز جو ہے میں ان کو اور ان کے ساتھ جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، باقی ان کے سٹاف، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن آج تک ان کو جو ہے وہ رسک الاؤنس جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اگر کبھی ینگ ڈاکٹرز باہر نکلتے ہیں، کل بھی آپ دیکھیں لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کے اوپر لاٹھی چارج ہوا۔ جمہوریت میں دیکھیں احتجاج بھی ہوتے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں دیکھے ہوں گے کہ جب یہاں پر ٹیچرز آئے، یہاں پر ڈاکٹرز آئے، یہاں پر LHVs آئے، یہاں پر
سرکاری ملازمین آئے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو وہ نہیں کیا تھا, خود آئے تھے. ماضی میں ہم پہ الزام لگاتی ہے حکومت کے, جی ان کی حکومتوں میں یہ ہوا, دیکھیں ہماری حکومت میں ہم تو 120% تنخواہیں بڑھائی ہیں لوگوں کی. جس شرح سے مہنگائی ہو رہی تھی تقریباً اسی شرح کے لگ بھگ ہم ان کی تنخواہیں بڑھا رہے تھے. آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی تنخواہیں جو ہیں غریب لوگوں کی جو ہے وہ بڑھائی ہیں. آپ دیکھیں کون کون سے ادارے کی آپ بات کرتے ہیں. سول ایویشن کو دیکھیں, ایک جہاز کے ایکسیڈنٹ کی بعد وزیر صاحب کہتے ہیں کہ سارے ہمارے میجورٹی جیلی پائلٹس ہیں. پوری دنیا میں کہہ دیا کہ پاکستان کے ڈاکٹر جو ہے پائلٹس ہیں ان کے جو ہے, اور وہ جو ہے وہ ہے کیا نام ہے جیلی ہیں. جو ہماری انڈسٹری جو بیٹھی وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے ایک بہت ہی اہم اور وہ تھا ہوٹل تھا نیو یارک میں روزویل, آج آپ نے ان کو بند کر دیا ہے. یہ ایک سکیم ہے اپنے اے ٹی ایم مشینوں کو, آج کچھ عرصے بعد بولیں گے جی یہ چلنے قابل نہیں, اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. ہر چیز بیچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اسٹیل مل کی بات کریں, جی اس کو بھی بیچ دو, یا یہ اس کو بھی بیچ دو. ہر ادارے کو یہ بیچنا چاہتے ہیں. اور جو ہے مطلب ہے کہ وہ مجھے مرحوم جو ہے وہ سینیٹر تھے مشاہد, وہ یاد آتا ہے جب انہوں نے سینٹ میں ایک تقریر کی تھی کہ ایک ہی شخص ہے جو کہ چیزیں بیچتے ہیں گھر میں, جو غلط عادت پہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں بیچتے ہیں, آخر میں جا کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ ایک مطلب ہے کہ آپ اگر کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو 12 موسم آ جاتے ہیں. مطلب ہے کون کون سے ان کے مسخروں کو آپ جو ہے وہ دیکھیں. آج یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کرنا چاہیے, ڈکٹیٹر سے بڑی آج کل ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. آج آپ دیکھیں جو آپ کے حوالے سے جو آرڈیننس آ رہا ہے, آج مطلب ہے کہ امریت سے بھی وہ مطلب ہے کہ اس کی یاد تازہ, امریت کو بھی لوگ کہتے ہیں وہ اچھی تھی. آج جو یہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں آپ کا, آج جو اینکر بھی یا جو رپورٹر کوئی سخت رپورٹنگ کرے اس کو چینل میں کہہ دیجیے اس کو جی آپ آف ایئر کر دیں. آج اگر آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں تو کوئی سخت ٹویٹ ہوگی تو کہتے ہیں اس کو بلاک کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو, ساری اپوزیشن جیل میں چلے جائے, ان کی خواہش ہوتی ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ ساری اپوزیشن بھی اگر جیل میں چلی گئی اس کے بعد بھی آپ حکومت نہیں چلا سکتے. ہر وقت کہتے ہیں ہم ابھی پرفارم کریں, 3 سال تو ہو گئے آپ کی پرفارمنس کے, اس کے بعد آپ کیا پرفارم کریں گے. اگلا سال تو ایسے بھی الیکشن مہم میں لوگ چلے جائیں گے, 5واں سال 4تھا 5واں سال تو ایسے ہی لوگوں کے الیکشن مہم کا ہوتا ہے. آج مطلب ہے کہ آپ کے جو ٹیم نے اور آپ نے جو اس ملک کا ستیہ ناش کیا, پتہ نہیں اگلی حکومت اس کو کس طریقے سے سنبھالے گی. نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر ٹاک شو میں برمالا جاتے ہیں ہم نے اتنے ارب روپے نیب نے ریکوری کی ہے. بھئی آپ نے نیب کو اغوا برائے تاوان کا ادارہ بنا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں اس نے ریکوری کی ہے نیب نے, کتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دی ہے بتائیں نا. کیا آپ تو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون والے سارے چور ہیں, اپوزیشن ساری چور ہے. آج بتائیں کہ وہ کن لوگوں کو سزا دے سکی. لیکن نیب لوگوں کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ آپ اتنے پیسے کمائیں کہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیسے دے دیں, باقی آپ کی اگر آپ 1 ارب روپے کما رہے ہیں ہمیں 30-40 کروڑ دے دیں, پلی بارگین کر لو, پھر آپ آزاد ہیں. یہ تو نیب تو اغوا برائے تاوان کا ادارہ بن چکا ہے. کیا نیب کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کرپشن کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نیب جو ہے وہ کوئی ایکشن نہ لے, ہم سے شروع کرے, مجھ سے شروع کرے. اگر ہم میں غلط لوگ ہیں بالکل ان کو سزائیں دینی چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں یہ کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. آج بھی اگر صحیح اس ملک میں احتساب ہوا تو 90% کابینہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جیل کے اندر ہوگی. آج آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں, آپ چلے جائیں, آپ لوگ تو ہمارے بھائی اور دوست جو ہیں ادھر اسلام آباد بیٹھے, پشاور جائیں, خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر وہاں پر اپوزیشن اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی, کہتے ہیں یہ جو ہے یہ صوبائیت کو آواز دے. آج خیبر پختونخوا اپنے پانی کے شیئر کو, اپنی رائلٹیز کو, چاہے وہ بجلی کی مد میں ہے, چاہے وہ تمباکو کی مد میں ہے, چاہے وہ گیس کی مد میں ہے, جس چیز پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی والے صوبائیت کو رکھ دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج آپ دیکھیں سی سی آئی کی آفیشیلی جو آئین میں ہے, یہ تو ملک بغیر آئین کے اس وقت چل رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ جو آئین میں ہوتی ہے کہ آپ اتنے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کریں گے, کتنی میٹنگز کی گئی ہیں. تو ان کا جتنا بھی آپ رونا روئیں کم ہے. جو اس ملک کو تباہ و برباد کر کے جا رہے ہیں, کھنڈرات کی طرف لے کے جا رہے ہیں,
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے سمجھا، لیکن یہ سنبھلیں گے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جو ہے وہ عقل کل ہیں. یہ میری گزارشات تھی. اس کے اوپر ایک اور بھی ہم 2-3 قسطیں اور بھی آئیں، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہوں، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی جو انہوں نے ایک جھوٹ کا پلندہ دیا ہے. پچھلے دن ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں کہیں ایمل ولی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی بسکوٹ کیا ہو گیا، اس سے صحیح اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکی کہ جی یہ جو موسیقی جو ہے یہ ہمارے کلچر میں ہے، اور جو رباب ہے یا ستارے چیزیں اس پہ بڑے ہمارے پی ٹی اے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو اس دن آپ کے گورنر جو گا رہے تھے تو وہ کیا نعتیں سنا رہے تھے مدینہ کی ریاست میں؟ آج آپ مجھے بتائیں، مدینہ کی یہ ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست میں ہیں. مدینہ کی ریاست میں آج میں یہ کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، مدینہ کی ریاست میں جو قانون جو سزا ہوتی ہے آپ دیں. آج آپ کی جو ہے بہن بیٹی کہیں باہر نہیں نکل سکتی. جو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا، جو 1-2 اور واقعات 3 جو کہ سوشل میڈیا پہ، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ واقعات شاید نظر بھی نہ آتے. اور وزیر اعظم صاحب اس کی صفائی اس طریقے سے پیش کر رہے تھے تاکہ ان خواتین کا قصور تھا، یا خواتین جو ہے معذرت کے ساتھ جو کپڑے پہنتی ہیں اس کا قصور ہے، یا موبائل ٹیلی فون کا قصور ہے. یہ ہمیں دوبارہ پتھروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ نہ موبائل ہو، نہ ٹی وی ہو، نہ کچھ ہو، اور پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ بند کرے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے. مدینہ کی ریاست میں جو سزا، اگر آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مدینہ کی ریاست میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں جائیں، اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ اگر کوئی اور جرم کریں گے اسی حساب سے ان کے قانون ہیں. تو مدینہ کی ریاست والے قانون لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کون چھیڑ خانی کرتا ہے یا کون جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا. یہ میری گزارشات تھیں. انشاءاللہ باقی قسطوں میں بھی بات چیت کریں گے. کوئی سوال تو بالکل ہوگی. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہزاروں قربانیاں دی، جس میں سول بھی، پاک فوج بھی، پولیس بھی، ہر طبقے فکر میں. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے کہا کہ طالبان کی مدد کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس پہ پہلے بیٹھ کے بات چیت کی جائے کہ طالبان سے اگر ہم نے بات کرنی ہے تو کس نوعیت کی کرنی ہے، اور کیا طالبان جو وہ اس واضح بہت سارے واقعات بھی ہیں، ان کے رہنما پکڑے بھی گئے، وہ بھاگ بھی گئے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم قوم کو، پارلیمنٹ کو، سب کو چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنی چاہیے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے شروع اسی سے کیا تھا کہ افغانستان کا بڑا امپورٹنٹ جو ہمارا جو ہے، کیونکہ ماضی میں 2 ڈکٹیٹروں نے ہمیں آگ میں دھکیلا تھا. ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کی اجازت دی تھی. ہم نے نہیں دی تھی. جس ڈکٹیٹر کا پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب بیٹھا تھا، جس پہ بعد انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اس ڈکٹیٹر نے ہمیں تحفے میں جو پاکستان دیا تھا 2008 میں، وہ آپ بھائیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا، وہ خودکش دھماکوں سے بھرا پاکستان تھا، وہ ٹارگٹ کلنگ سے بھرا پاکستان تھا. اور ہمیں کہا گیا تھا کہ سوات میں جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں لہرایا جا رہا. یہ وہ سوات ہے جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے وزیر اور وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں. اس وقت تو یہ نظر ہی نہیں آتے جس وقت ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اپنے سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے افغان پالیسی کے اوپر، کیونکہ ان کے وزیر ایک بیان دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بیان دے ہوتا ہے، وزیر اعظم دوسرا بیان دے رہا ہوتا ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ممالک، ہمارے برادرانہ ملک جو ہیں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ باقی ممالک ہیں، تو وہ اس کے اوپر کیا پالیسی اپناتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دیکھنا اس کو. ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیں ٹی ٹی پی کا ماضی، پاکستان کے ماضی میں ایک ایسا تاریخ رہی ہے جو سب کے سامنے ہے. چاہے وہ اے پی ایس کا واقعہ ہے، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا واقعہ ہے، چاہے باقی واقعات ہیں، اس میں جو ہے ہمارے مطلب ہے کہ 70,000 جانوں کی قربانی ہم نے دی ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ان کو وہاں پر لوگوں کو رہا کیے گئے، ٹی ٹی اے کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہمیں افغان حکومت جو ہے، افغان سرزمین جو ہے، وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں ہمارا بہت ہی مطلب ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑا شوق ہے ہمیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی. ہم یہ کہتے ہیں اسی لیے پارلیمنٹ کو ہم بول نہیں چاہتے کہ ہماری پالیسی واضح ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور طالبان کو تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنا،
یہ تو آگے آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہم جلد بازی میں ایسے فیصلے نہ کریں کل ہم پہ اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرح یو ٹرن لینا پڑے. ہم دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں کلوزلی واچ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کوٹھی صاحب یہ بتائیں کہ جو موجودہ مہنگائی اور دیگر حالات ہیں، پرانی کیفیت جاری ہے، کہ اپوزیشن متفقہ لائے عمل کیوں نہیں اختیار کر رہی؟ دیکھیں، اپوزیشن کا ایک ہی متفقہ لائے عمل ہو سکتا ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے. اور اس حکومت سے جان اس وقت چھڑائی جا سکتی ہے کہ ہم پنجاب میں اور وفاق میں اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بہت سے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس حکومت کے ہیں جو کہ اس حکومت سے تنگ ہیں، اور وہ عدم اعتماد کی تحریک میں بالکل شرکت وہ ووٹ دے سکتے ہیں اپوزیشن کو. آج آپ دیکھیں کہ ان کے جہانگیر ترین گروپ میں 30-40 ایم پی ایز ہیں. مرکز میں اگر آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کی صورت میں جب ہم سینٹر لے کے آئے، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے دوست تھے مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کے اس میں تھے کہ وہ کہتے نہیں آپ استعفے دیں تو بس اس چیز کا حل ہے. ہم نے کہا کہ نہیں آپ جمہوری طریقے سے کر لیں، عدم اعتماد خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے گی نا تو کیا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس تو استعفے کا آپشن موجود ہے، لیکن آپ کیوں بزید ہیں کہ آپ استعفے دیں. اگر ہم اس وقت عدم اعتماد پنجاب میں کر لیتے تو میرے خیال میں آج ہم مرکز میں بھی کامیاب ہو گئے ہوتے آج تک. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر وہ ٹاسک دے دیتے جیسے ہمیں سینٹ میں ٹاسک دیا، ہم اس وقت بھی ہم نے اپریشیٹ کیا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ محنت کی اور سپورٹ کی اور ہم وہ الیکشن جیتے. اگر اسی طریقے سے ہم محنت اور سپورٹ ایک دوسری کرتے تو ہم پنجاب میں بھی اور ہم مرکز میں بھی جو ہے ہم آج اپوزیشن حکومت میں آتے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اقتدار کی لینا چاہتے، آپ ریفارمز لے آتے اور اس کے بعد ارلی الیکشن کی طرف چلے جاتے. دیکھیں کوئی قوت نہیں ہے آج اپوزیشن متفق ہو جائے پنجاب میں اور مرکز میں عدم اعتماد لانے کے لیے. کوئی قوت انشاءاللہ نہیں روک سکتی کہ عدم اعتماد کامیاب جو ہے وہ تحریک ناکام ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہم کنفرم ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. کوئی قوت یہ نہیں کہہ رہی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کیوں اس سے کھچکچا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے. اب وہ تو مریم نواز صاحبہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ میری خواہش ہے، میری پارٹی کی خواہش ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے. تو انہوں نے تو مطلب ہے کہ اس میں اپنی خواہش کا اظہار کر لیا تھا، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ استعفے تو آپ دیکھیں لاسٹ آپشن ہے. عدم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے. آپ نے یوسف رضا صاحب کی حکومت کی وہ بات کی، وہ 7 ووٹ جس طریقے سے ہمارے خراب کیے گئے اور اس کو جو ہے جی ڈی اے کے جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ریٹرننگ افسر، اس نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی. ہم ابھی عدالتوں میں ہمارے کیس چل رہے ابھی بھی اینڈ آف دس منتھ اس کی دوبارہ یہ پیشی ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ جو عدالتیں ہیں وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گی اور ہمارے حق میں وہ فیصلہ کریں گے. شکریہ جی، بڑی مہربانی. ایک آخری سوال ہے. نیشنل ڈیفینس کمیٹی کا ایک ہی اجلاس ہوا ہے، وہ اجلاس تاخیر کا شکار کیوں ہو رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ڈیفینس کمیٹی کا اجلاس جو ہے ہونا چاہیے؟ دیکھیں بجٹ اجلاس میں چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کی جائے. بالکل ہوئی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں ہم اور میٹنگز بھی کریں گے. وہ میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ امید کی جاتی شاید اکتوبر نومبر میں شاید طالبان کابل کی طرف آئیں اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ کابل کی طرف ایک سموتھ ٹرانزیشن کی جیسے میں نے کہا انہوں نے کیا. تو اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، حکومت پارلیمنٹ. ہمارے دور میں دیکھیں سوات آپریشن ہوا، اسامہ بن لادن آپریشن ہوا اور اغزئی آپریشن ہوا، جو بھی آپریشن ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا. ہم نے اپنے اداروں کو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا کیا، ان کو جواب دہ کیا تاکہ قوم بھی آن بورڈ ہونا. اب یہ کہتے ہیں ہم فیصلے کریں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں. کل آپ ایک غلط فیصلہ کر لیتے ہیں جو آج جیسے آپ کے وزیر آج کر رہے ہیں تو قوم کدھر جائے گی پھر؟ شکریہ جی.